نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسوہ حسنہ امہات المؤمنین، سب سے پہلی خدیجہ بنت خویلد القرشیہ ہیں. نبوت سے پہلے زوجیت میں آئیں. اس وقت عمر 40 سال تھی. حضرت خدیجہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی؟ جب آپ 40 سال کی تھیں، اور سارے بچے 40 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئے. مگر ان کی زندگی بھر یعنی آپ کی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. وہ حضرت خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے باوجود عورت ہونے کے نبوت کا بار گراں اٹھانے میں رسول خدا کی مدد کی. آپ کے ساتھ مصائب برداشت کیے اور اپنے جان و مال اس راہ میں خرچ کیے. ہجرت سے 3 سال قبل انتقال ہوا. حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد سودا بنت زمعہ القرشیہ سے شادی کی. انہوں نے بعد میں اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا. پھر عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما سے عقد کیا. 1 ہجری میں رخصتی ہوئی. ازواج مطہرات میں صرف یہی 1-2 شیزہ تھیں یعنی کنواری تھی. حضرت عائشہ اپنی تمام ہم اسروں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، سب سے زیادہ علم والی تھیں. بہت سے صحابہ فتویٰ لیتے. آپ کی یہ فضیلت کیا کم ہے کہ آپ کی طہارت و برات پر خود قرآن نے شہادت دی. پھر حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے شادی کی. ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ آپ نے انہیں طلاق دے دی تھی مگر پھر رجوع کر لیا تھا. ان کے بعد زینب بنت خزیمہ بن الحارث القیسیہ ہیں جو شادی سے 2 ماہ بعد فوت ہو گئیں. پھر ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ القرشیہ المخزومیہ سے شادی ہوئی جو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہیں. پھر زینب بنت جحش قبیلہ بنی اسد سے شادی کی. یہ آپ کی پھپھیری بہن یعنی امیمہ کی بیٹی تھی. انہی کے متعلق قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا. وہ اس پر فخر کیا کرتی اور دوسری بیویوں سے کہتی تھی کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے بیاہا ہے مگر میرا رشتہ خود اللہ نے 7 آسمانوں پہ جوڑا ہے. اوائل خلافت عمر میں انتقال کیا یعنی حضرت عمر کے خلیفہ بننے کے بعد ان کا انتقال ہوا. پھر جویریہ بنت حارث سے شادی کی جو بنو مستلق کے قیدیوں میں سے تھی، جو اپنا فدیہ دینے میں مدد لینے کے لیے حاضر ہوئی. آپ نے فدیہ ادا کیا اور عقد کر لیا. ظاہر ان کی رضامندی سے ہوا. پھر ام حبیبہ بنت ابی سفیان صخر بن حرب ہیں جو عبداللہ بن جحش کی زوجیت میں تھی. دونوں نے حبشہ ہجرت کی. شوہر نے مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر لی مگر وہ اسلام پر ثابت قدم رہی. آپ کو خبر پہنچی تو نجاشی کو ان کی شادی کے لیے کہا. نجاشی نے خود ہی مہر ادا کیا اور شادی کر دی یعنی ولی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا. یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے. ان کے بعد صفیہ بنت حیی ابن اخطب سے شادی ہوئی. یہ جنگ میں خاص آپ کے حصے میں کنیز ہو کر آئیں. آپ نے آزاد کیا، آزادی کو مہر قرار دے کر عقد کیا، جس کے بعد یہ سنت پوری امت کے لیے قائم ہو گئی کہ انسان کنیز کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو مہر قرار دے دے اور شادی کر لے. پھر میمونہ بنت حارث الہلالیہ سے شادی کی. یہ آخری شادی تھی. اب یہ اتنی شادیوں کی بات پڑھ کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ یہ سب کیا ہے اور ایسا کیوں ہوا. اس پر ایک پوری کیسٹ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں. تو اگر آپ اس پر مزید ڈیٹیل جاننا چاہیں اور اس کی وضاحت آپ کو مطلوب ہو تو آپ یہ سن سکتے ہیں. اس میں نے بہت سی جگہوں سے پڑھ کر پھر ایک لیکچر اس موضوع پر دیا. قرآن کی تفسیر میں اس کو الگ ریلیز کیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت موقع نہیں کہ تمام شادیوں کے پیچھے جو حکمتیں تھیں اور اللہ کا حکم تھا اس کو بیان کیا جا سکے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں اور ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جو بظاہر ہماری نظروں کو سمجھ نہیں آتی یا ہمیں دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.